يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل احترام میری معززات ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک دی آمد آمد ہے۔ اللہ کولوں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سانو اس رمضان المبارک دی برکات حاصل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً مسلمان آدمی نو اس مہینے دی بہت زیادہ خوشی ہوندی ہے، اور خوشی بھی اس واسطے کیونکہ اس مہینے دے اندر اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندیاں دے اتے خاص انعامات کردے نے۔ اس مہینے دے اندر مسلمان آدمی کثرت دے نال نیکیاں کردا ہے، اللہ تعالیٰ دی بخشش حاصل کردا ہے، اس مہینے دی برکات حاصل کردا ہے۔ اے مہینہ تقوی دا مہینہ ہے، اے مہینہ قرآن دا مہینہ ہے۔ اس مہینے دے اندر بہت زیادہ صدقہ خیرات کیتا جاندا ہے، اور اے مہینہ ذکر اذکار دا مہینہ ہے۔ اس مہینے دے اندر بالخصوص رات دے قیام دا اہتمام کیتا جاندا ہے، قیام اللیل دا اہتمام کیتا جاندا ہے، اور اللہ رحیم و کریم اس مہینے دے اندر اپنے خاص بندیاں نو جنت دا داخلہ نصیب کر دیندے نے اور جہنم تو آزاد کر دیندے نے۔ یہ تمہیدی باتاں اس واسطے بیان کیتیاں نے کیونکہ میرے اور تساں دے پیرو مرشد امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان المبارک دے آن تو پہلے صحابہ اکرام نو آگاہ کر دے۔ آج اسی اس خطبہ جمعہ دے اندر یہ فیصلہ کر کے جانا ہے کہ انشاءاللہ العزیز 2 یا 3 دن تو بعد رمضان المبارک آ جائے گا۔ اس تو پہلے اسی تیاری کریے کہ جس طرح میرے اور تیرے گھر دے اندر کوئی مہمان آ جائے، اعلیٰ قسم دا مہمان آئے، تے سارے گھر والے اس مہمان دی خاطرداری دے اندر مصروف ہو جاندے نے۔ گھر دے اندر صفائی ستھرائی، ہر آدمی جڑا ہے وہ اپنا اپنا کردار پیش کردا ہے۔
اور جس وقت مہمان آ جاندہ ہے تو سارے گھر والے خوشی دا اظہار کردے نے میرے عزیز میرے بھائی اے مہینہ بھی میرے اور تیرے کول ایک مہمان دے طور تے آ رہا ہے، اس مہینے دی بہت زیادہ قدر کیتی جائے اور اس مہینے دے اندر اللہ تعالیٰ دے انعامات حاصل کیتے جان جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے واسے مقرر کیتے نے۔ انشاءاللہ محنت کرنی ہے نا انشاءاللہ۔ میرے عزیزوں میرے بھائیوں، اس مہینے دی عظمت، اس دی شان، اس دا مقام بہت زیادہ ہے کہ جس مہینے دے اندر اللہ رحیم و کریم نے ایک رات ایسی رکھ دیتی ہے کہ 84 سال دی عبادت نالوں اس ایک رات دی عبادت افضل ہے۔ اور اے نہ سمجھ لیا جائے کہ صرف ایک رات دی عبادت کیتی جائے اس تو بعد بس، بلکہ رمضان المبارک دی ہر رات جڑی ہے اور ہر دن اور ہر لمحہ او میرے اور تیرے واسطے باعث برکت ہے، باعث نجات اور باعث بخشش ہے۔ کیونکہ حدیث مبارکہ دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول دو آدمی آئے اور دوویں بیک وقت مسلمان ہو گئے، اور انہاں دے اندروں ایک صحابی اللہ دے راستے دے اندر شہید ہو گیا اور دوسرا 1 سال تک زندہ رہا اور اس نو تبھی موت آئی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دی حالت دے اندر دیکھیا کہ جڑا آدمی بعد دے اندر فوت ہویا ہے اللہ دی جنت دے اندر پہلے داخل ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے اس بات نو پیش کیتا گیا۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شے دی تصدیق کر دین میرے بھائی وہ بھی حدیث ہو جاندی ہے۔ آپ نے فرمایا من ای ذالک تعجبون، اے میرے صحابہ تو انہوں کس چیز دا تعجب ہو رہا ہے؟ فرمایا اللہ دے رسول تعجب اس بات دا ہو رہا ہے کہ ایک آدمی اللہ دے راستے دے اندر شہید ہویا ہے اور ایک آدمی تبھی موت اس نو او فوت ہو گیا، اس نو شہادت نصیب نہیں ہوئی لیکن وہ اللہ دی جنت دے اندر پہلے داخل ہو گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیسا قد مکث ھذا بعدہ، کیا اس نے 1 سال زندگی نہیں گزاری؟ فرمایا جی اللہ دے رسول 1 سال اس نے زندگی گزاری ہے مزید۔ فرمایا ادرک رمضان، اس دی زندگی دے اندر رمضان المبارک نہیں آیا؟ فرمایا جی رمضان المبارک آیا ہے۔ فرمایا اس مہینے دے اس نے روزے رکھے اور اس قدر اس نے پورے سال دے اندر نمازاں ادا کیتیاں نے، اس نماز دی وجہ دے نال اور اس روزہ رکھن دی وجہ دے نال فرمایا انہاں دوواں دا درجے دے اعتبار نال اس قدر فاصلہ ہے جنت دے اندر جس طرح زمین و آسمان دے درمیان فاصلہ ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں، میری بہنوں، رمضان المبارک دی قدر کرنی ہے۔ روزے دی شکل دے اندر رمضان المبارک دے روزے رکھنے نے اور رات نو قیام اللیل دا اہتمام کرنا ہے اور صدقہ خیرات کرنا ہے۔ اللہ دے راستے دے اندر غرباء، مساکین، مساجد، مدارس جس کسی نو بھی ضرورت ہے میرے عزیز میرے بھائی صدقہ خیرات کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اور افطاری لوگاں نو افطاری کروائی جائے، لوگاں نو سحری کروائی جائے۔ اپنے گرد و نواح دے اندر دیکھیا جائے کہ ایسے لوگ جو افطاری یا وہ سحری دا اہتمام نہیں کر سکتے میرے عزیز میرے بھائی اپنے کھانے دے اندر، اپنی سحریاں دے اندر اور اپنی افطاریاں دے اندر انہاں لوگاں نو شامل کیتا جائے، انہاں لوگاں نو شامل کیتا جائے۔ سونے نبی نے فرمایا ہے کہ جو آدمی اپنی افطاری دے اندر اپنے مسلمان بھائی نو شامل کر لیندہ ہے، کائنات دے امام نے فرمایا جس قدر روزے دار نو روزے دا اجر و ثواب ملدا ہے افطار کروان والے نو بھی اتنا ہی اجر و ثواب ملدا ہے، اور سونے نبی نے فرمایا دوواں دے اجر و ثواب دے اندر کوئی کمی نہیں ہوندی۔ اور اس واسطے اسی دیکھنے ہیں اہل عرب دے اندر یہ چیزاں عام نے۔
اور ساڈے معاشرے دے اندر بھی الحمدللہ اللہ دے ایسے بندے موجود نے جو سحری اور افطاری دا اہتمام کردے نے۔ کسی خاص ایک دن دا اہتمام کرنا، میں کہنا کہ ہر افطاری دے اندر اور ہر سحری دے اندر اپنے مسلمان بھائی نو شامل کیتا جائے۔ مسجد دے اندر اگر نمازی آ رہے نے، مسجد دے اندر تیری افطاری دا سامان آ جائے، سحری دا سامان آ جائے کہ کوئی نمازی میرے اس کھانے دے نال اپنا روزہ افطار کر لوے، میری اس کھجور دے نال روزہ افطار کر لوے، میرے اس کھانے دے نال سحری دا اہتمام کر لوے، میرے واسطے بھی ذریعہ نجات بن جائے، میرے واسطے بھی باعث اجر بن جائے، میرے واسطے بھی باعث ثواب بن جائے۔ انشاءاللہ العزیز اپنی سحری اور افطاری دے اندر شامل کرنا ہے نا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ العزیز اس مہینے نو اسی بابرکت بنانا ہے، بابرکت بنانا ہے۔ اور دوسری بڑی بات جو میں دسنا چاہنا میرے بھائی، اس مہینے دے آن تو پہلے پہلے اپنے دل دے اندر اخلاص پیدا کرو، ریاکاری دکھلاوا نہ ہوئے، اللہ دی رضا مقصود ہوئے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اللہ تعالیٰ نو اخلاص پسند ہے، اللہ تعالیٰ ریاکار بندے نو پسند نہیں کر دے۔ ریاکاری دا معنی او نہیں جو اسی سمجھ لینے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، یہ نماز پڑھنا دکھلاوا نہیں، یہ مسلمان دا ایک شعار ہے، مسلمان دی ایک علامت اور نشانی ہے۔ مسجد دے اندر باجماعت نماز ادا کرنا یہ دکھلاوے دی علامت نہیں، انسان دی نیت دے اتے انحصار ہے۔ میں اس واسطے امام ابن جوزی، غالباً امام ابن جوزی نے یا کسی اور امام دے بارے پڑھیا کہ بیان کر دے نے، میں ایک آدمی نو نماز دی حالت دے اندر روندیاں ہویاں دیکھیا، اس دیاں اکھاں دے اندر اتھرو نے، زارو کتار رو رہا ہے۔ تو امام کہنے لگے میری زبان تے جملہ آیا جو آج کل میری اور تیری زبان تے بھی جملہ آ جاندہ ہے۔ میں جدو اس نو روندیاں ہویاں دیکھیا، میں کیا اے دکھلاوے دا رونا رو رہا ہے، اے لوگاں نو دکھلان دا رو رہا ہے، اللہ دی رضا دی خاطر نہیں رو رہا۔ وہ امام ابن جوزی یا غالباً کوئی بھی امام نے وہ بیان کر دے نے، میں یہ جملہ تے بول دیتا کہ اے بندہ رونا رو رہا ہے لوگاں نو دکھلاوے دا۔ اللہ تعالیٰ نے کہندے کہ میں نماز تہجد ادا کرنا سا، اس گناہ دا وبال میرے تے اس طرح آیا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز تہجد دی توفیق ہی میرے کو چھین لئی۔ میں بلا ناغا رات دے ٹائم نیت کر کے سوواں کہ اج نماز تہجد واسطے اٹھنا ہے، قیام اللیل کرنا ہے، نماز تہجد اللہ دے سامنے 2 4 6 8 رکعت ادا کرنیاں نے، لیکن نماز دی توفیق ختم ہو گئی۔ آخر کار میں اپنے گرے بان دے اندر جھانکیا کہ میرے کولوں کی غلطی ہو گئی، میرے کولوں کی قصور ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے کولوں نماز تہجد جیسی نعمت چھین لئی ہے۔ آخر کار میں فیصلہ کیتا کہ میں اس اللہ دے بندے دے بارے جو تبصرہ کیتا ہے کہ دکھلاوے دا رونا رو رہا ہے، لوگاں نو دکھلان واسطے رو رہا ہے، اس وجہ دے نال اللہ نے میرے کولوں قیام اللیل دا اے جڑا اعزاز چھین لیا ہے۔ جا کے اس آدمی دے کولوں معافی منگی کہ بھائی اللہ دی رضا دی خاطر مینوں معاف کر دے، میں تیرے بارے دے اندر اے جملہ بولیا ہے۔ میں اور تسیں اسی سب نے مل کے میرے بھائیوں اپنے دل دے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، میرے بھائی عمل دا دار و مدار انسان دی نیت دے اتے ہے۔ اگر انسان دی نیت صاف ہے، اس دے دل دے اندر اخلاص ہے، تے میرے عزیز میرے بھائی اس عمل دا فائدہ ہوئے گا۔ وہ چھوٹی تو چھوٹی نیکی ہوئے اللہ دے ہاں وہ درجہ قبولیت نو پا جائے گی، اور اگر اس دے اندر ریاکاری دکھلاوا ہوئے گا تے میرے بھائی بڑے تو بڑا عمل بھی ہوئے اللہ دے ہاں درجہ قبولیت نو نہیں پہنچ سکتا۔ من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ اللہ فرما رہے نے جو بندہ دنیا دی زیب و زینت تلاش کردہ ہے،
اسی اس بندے نو دنیا مکمل طور تے دے دینے ہاں، اس دے اندر ذرا برابر کمی نہیں کر دے، لیکن اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، فرمایا قیامت دے دن انہاں لوگاں واسطے اللہ دے ہاں کوئی اجر و ثواب نہیں ہوئے گا۔ میرے عزیزوں، اخلاص پیدا کرو۔ من کانا یرید الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا دے نال حیات دا لفظ بولے ہے۔ ایک جگہ تے اللہ فرما رہے ہیں وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، اللہ نے آخرت دے نال لفظ بولیا حیوان اور دنیا دے نال بولیا حیات۔ اللہ سانو قرآن سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ چاہیے تے اے سی کہ اللہ تعالیٰ آخرت دے نال بھی حیات دا لفظ بول دے۔ حیات دا معنی بھی زندگی، حیوان دا معنی بھی زندگی ہے، دونوں دا ایک ہی مادہ ہے۔ حیوان دا معنی بھی زندگی، حیات دا معنی بھی زندگی، لیکن حیات اور حیوان دے درمیان زمین و آسمان دا فرق ہے۔ حیات اس زندگی نو کہندے نے جس زندگی تو بعد موت ہوئے، اور حیوان اس زندگی نو کہندے نے جس تو بعد موت نہیں، ہمیشہ ہمیشہ دی زندگی ہے، اس دے اندر موت نہیں۔ تے میرے عزیز، میرے بھائی، افسوس اس انسان تے ہے جو اس زندگی دی تیاری کرے کہ جس تو بعد موت ہے۔ آج میرا خیال ہے کہ آدمی نو یقین نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسی اپنی اکھاں دے نال دیکھیا، اپنی زندگی دے اندر دیکھیا، اپنے آباء و اجداد، اپنے اقربا رشتہ داراں نو دیکھیا، اپنے دوست احباب نو دیکھیا، اپنی زندگی دے اندر دیکھیا، بڑے بڑے بادشاہاں نو دیکھیا کہ جس وقت تو اس دنیا تو گئے خالی ہاتھ گئے، انہاں دے ہاتھ خالی، اور میرے اور تیرے واسطے پیغام دے کے گئے کہ جو آدمی اس دنیا تو آیا ہے اے حیات عارضی حیات ہے، اس دے اندر ہمیشہ زندگی نہیں، ہمیشہ زندگی وہ ہے جو موت تو بعد شروع ہونے والی ہے۔ اللہ سانو آخرت دی تیاری کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز، میرے بھائی، اخلاص پیدا کرنا ہے۔ میں مختصر چیزاں بیان کراں گا۔ اخلاص پیدا کرنا ہے، اللہ میرے اور تیرے دل دے اندر اخلاص پیدا فرمائے۔ دل صاف ہو جائے، کدورت، نفرت، دشمنی ایک ختم ہو جائے تے میرے عزیز، میرے بھائی، دل جڑا وہ بالکل صاف ہو جاندہ ہے۔ اگر دل دے اندر کدورت ہوئے، دل دے اندر نفرت ہوئے، دل دے اندر حسد، بغض، کینہ اور دشمنی ہوئے، دل دے اندر میرے بھائیوں مختلف قسم دی برائیاں اور خواہشات ہون، ایسا دل جڑا ہے اللہ تعالیٰ نو قابل قبول نہیں، اللہ دے ہاں ایسا دل پسندیدہ دل نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر بندے دا دل خراب ہو جائے پورا جسم خراب ہو جاندہ ہے۔ اگر دل پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، سونے نبی نے فرمایا اس بندے دا سارا جسم جڑا ہے وہ صاف اور پاک ہو جاندہ ہے۔ آپ نے فرمایا جدوں بندہ گناہ کردہ ہے اس گناہ دا ایک نقطہ اس دے دل دے اتے لگ جاندہ ہے۔ اگر توبہ کردہ ہے، معافی مانگدہ ہے، اللہ دے ہاں ہاتھ اٹھا کے دعا کردہ ہے، اللہ رحیم و کریم اس نقطے نو مٹا دیندے نے، اس دا دل دوبارہ صاف ہو جاندہ ہے۔ اور اگر وہ گناہ تے گناہ کردہ جائے، گناہ تے گناہ کردہ جائے، نافرمانی تے نافرمانی کردہ جائے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع، ایک موڑ ایسا آ جاندہ ہے اس بندے دا دل کالا سیاہ ہو جاندہ ہے۔ کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، برے اعمال دی وجہ دے نال اس بندے دا دل جڑا ہے وہ زنگ آلود ہو جاندہ ہے۔ تے میرے بھائیوں دل نو صاف رکھنا ہے، کدورت تو، دشمنی تو، حسد تو، بغض، کینے تو اپنے دل نو صاف رکھو۔ اگر کسی بھائی دے نال تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو گئی ہے رمضان المبارک تو پہلے پہلے، میرے بھائیوں اپنے دل نو صاف کرو۔ میں اس حدیث کی طرف جانا نہیں چاہتا،
صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے دل نو صاف رکھنے والے، اپنے دل نو پاک رکھنے والے، حسد بغض عداوت دشمنی تو دور رہنے والے صحابہ اکرام، کیونکہ جس بندے دے دل دے اندر حسد ہے، بغض ہے، میرے عزیز میرے بھائی، اس بندے دیاں نیکیاں اس طریقے دے نال ختم ہو جاندیاں نے جس طرح اگ جو ہے وہ لکڑی نو بسم کر دیندی ہے، لکڑی نو کھا جاندی ہے، اس طریقے دے نال میرے بھائی اے حسد بغض عداوت دشمنی انسان دے نیک اعمال نو تباہ و برباد کر دیندی ہے۔ مینوں امید ہے میرے انہاں ساتھیاں دے اندر کوئی ایسا ساتھی نہیں ہوئے گا، اگر میرے عزیز میرے بھائی انسان ہون دے ناطے نال انسان دی زندگی دے اندر اتار چڑھاؤ آ جاندہ ہے، کمی بیشی ہو جاندی ہے، اللہ دی رضا دی خاطر اپنے مسلمان بھائی نو معاف کر دیتا جائے۔ درگزر کرنا اے مسلمان آدمی اور مومن آدمی دی نشانی ہے، متقی آدمی دی نشانی ہے۔ ہدل للمتقین، اللہ فرما رہے ہیں کہ قرآن متقین واسطے ہدایت یافتہ ہے، متقی لوگاں نو ہدایت دینے والا ہے، ورنہ یہ قرآن تے کل کائنات واسطے ہدایت بن کے آیا۔ ہدل للناس، ایک جگہ تے اللہ فرما رہے ہیں کہ قرآن سارے لوگاں واسطے ہدایت ہے، لیکن پہلی آیت مبارکہ سورہ بقرہ دی اللہ فرما رہے ہیں کہ قرآن اس کے اندر کوئی شک نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی ریب نہیں، کسی قسم دا کوئی اس کے اندر شک نہیں ہے، فرمایا لیکن یہ ہدایت متقی لوگاں واسطے ہے۔ جو آدمی ہدایت دا طلبگار ہے، ہدایت دا طلبگار، اس نو ہدایت ملے گی۔ اے پڑھی لکھی بات ہے، اے اللہ تعالیٰ دا ایک اصول اور ضابطہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں میرے بندے تو رزق نہ تلاش کر، رزق تیرے پیچھے آئے گا، لیکن ہدایت تینوں تلاش کرنی پائے گی۔ نماز واسطے مسجد کے اندر آنا پائے گا، باوضو ہو کے آنا پائے گا، رمضان المبارک دے روزے رکھنے پائیں گے، نیک اعمال کرنے پائیں گے، صدقہ خیرات کرنا پائے گا۔ فرمایا ہدایت نو تلاش کرنا اے انسان تیرا اپنا فعل، تیرا اپنا امر ہے، لیکن رزق دی ذمہ داری وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ فرما رہے ہیں انسان دے دور دی بات ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللہ رزقها، اللہ فرما رہے ہیں اس روئے زمین تے جتنی بھی مخلوقات نے، چرندے پرندے درندے جانور حیوانات جمادات، سب دی روزی اللہ فرما رہے ہیں میرے ذمہ ہے۔ ہدایت ہدل للمتقین دا معنی یہ ہے کہ جو آدمی ہدایت دا طلبگار ہے میرے عزیز میرے بھائی اس نو ہدایت ملے گی۔ میں آیا ممبر تے، بھائی مینوں کہنے لگیا کہ پانی پینا ہے، میں کہ جی پانی پینا ہے، پانی پلا دیتا گیا، پیاس ختم ہو گئی۔ اس مثال نال بھی سمجھ آ جائے گا کہ اگر میرے بھائی میں ایسے ممبر تے بیٹھ کے پانی 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 دا رٹا لگائی جا، میری پیاس ختم نہیں ہو سکتی، بھوک لگی ہے، کھانا کھانا کھانا، اس دا آدمی ورد کیتی جائے وہ بھوک ختم نہیں ہو سکتی، اس دے واسطے ہیلا وسیلہ کرنا پائے گا۔ اسی طرح میرے عزیز میرے بھائی ہدایت جو ہے اللہ فرما رہے ہیں انہاں لوگاں نو ملدی ہے جو ہدایت دے طلبگار نے، جو ہدایت دا طلبگار ہی نہیں اس نو ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ جس طرح ابو جہل ہے، اس کے بارے علل اعلان اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے، اس دا قرآن سچا ہے، اے اللہ پھر ساڈے اتے پتھراں دی بارش برسا دے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اے او لوگ نے جنہاں دے دلاں دے اتے اللہ نے مور لگا دیتی ہے، اور مور اللہ رحیم و کریم نے انہاں تے ظلم نہیں کیتا بلکہ انہاں دے اپنے گناہ اور انہاں دی اپنی برائی اور انہاں دا اپنا نقصان جس دی وجہ دے نال انہاں دے دلاں دے اتے مور لگا دیتی گئی۔ دل نو صاف رکھنا ہے۔ آپ نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ، اللہ نے ہر انسان نو دل عطا فرمایا،
فرمایا جسم دے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے، جسم دے اندر ایک ایسا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، فرمایا اگر وہ لوتھڑا صحیح ہو جائے سارے دا سارا جسم جو ہے وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ لوتھڑا خراب ہو جائے، اس دے اندر خرابی آ جائے، سارے دا سارا جسم جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ الا وحی القلب، فرمایا میرے محبوب پیغمبر نے، اے میرے صحابہ، اے کل کائنات دے لوگو، وہ کوئی اور چیز نہیں، فرمایا وہ انسان دا دل ہے۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، اللہ فرما رہے نے کہ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی اس قرآن نو تیرے دل مبارک دے اتے اتاریا ہے۔ میری تیری بات انسان دے جسم دے اثر کر دی ہے، لیکن قرآن ایک واحد اللہ دا کلام ہے کہ قرآن انسان دے دل دے اتے اثر کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو اپنے دلوں نو صاف رکھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز میرے بھائی، یہ بہت بڑا اعزاز ہے جس انسان نو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بگانے فتح مکہ دے موقع دے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک دے اندر، اپنے دل دے اندر ذرا بھی کچھ نہیں رکھیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی دا اعلان فرما دیتا کہ میں ہر ایک نو معاف کر دیتا ہے۔ او بندہ جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا، او بندہ جو بیت اللہ دے صحن دے اندر آ گیا، جو کچھ بھی اس نے اسلام دا نقصان کیتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج اس نو معاف کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، معافی والا سبق یاد کرو۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ فرما رہے نے مومن آدمی دی پہچان ہے کہ وہ خوشی دی حالت دے اندر بھی اللہ دے راستے دے اندر خرچ کردہ ہے، پریشانی دی حالت دے اندر بھی اللہ دے راستے دے اندر خرچ کردہ ہے، غصے نو پی جان والا، والعافین عن الناس، اور لوگاں نو معاف کر دین والا۔ کمی کوتاہی غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے تے میرے بھائیوں میرے عزیزوں معافی والا سبق یاد کرو۔ اے رمضان المبارک اے معافی دا مہینہ ہے، بخشش دا مہینہ ہے۔ اللہ رحیم و کریم نے فرمایا اے دعا والا مہینہ ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اس مہینے دے اندر میرے بھائیوں کثرت دے نال دعاواں کرنیاں نے۔ افطاری دے ٹائم تیری قبولیت دی دعا ہے، قبولیت دی گھڑی ہے، اور سحری دا وقت قبولیت دا وقت ہے۔ دونوں نمازاں دے درمیان وقت، اذان اور جماعت دے درمیان دا وقت ایک قبولیت دا وقت ہے۔ نماز با جماعت ادا کرنی ہے اس مہینے دے اندر بالخصوص، اور رمضان المبارک تو بعد بالعموم۔ میرے بھائیوں میں اکثر بیان کرتا رہنا کہ نماز با جماعت ادا کرو، نماز با جماعت فرض ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز نو قائم کرنے والا اے مومن آدمی ہو سکتا ہے۔ اسی نماز پڑھنا مانا لیا، مسلمانوں نو سمجھ آئی کہ اس مراد نماز پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں نماز پڑھنا اور ہے، نماز قائم کرنا اور ہے۔ اللہ سانو نماز قائم کرنے والا بنائے، نماز قائم کرنے والا بنائے۔ نماز قائم کرنا میرے عزیز میرے بھائی، نماز نو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، نماز قائم کرنا، نماز نو بر وقت ادا کرنا، نماز نو قائم کرنا، نماز نو ہمیشہ ادا کرنا، نماز نو قائم کرنا، پیر نال پیر ملا کے صف بندی دا اہتمام کرنا، نماز نو قائم کرنا، نماز با جماعت ادا کرنا، کیونکہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ۔ کائنات دے امام نے فرمایا نماز دے اندر صف بندی کرنا اے نماز دا حصہ ہے، نماز دے اندر شامل ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو تم رکوع کرو۔ رکوع کرن دا کیا معنی ہے کہ نماز نو با جماعت ادا کرو۔ ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرن والیاں دے نال رکوع کرو، یعنی نماز با جماعت ادا کیتی جائے۔ بہت سارے لوگ رمضان دے اندر بھی سستی کر دینے بھائی، ساری رات جاگ دے رہن گے، این سحری دے وقت یا سحری تو پہلے ہی کھانا کھا کے پھر لیٹ گئے، سورج طلوع ہون تو بعد اس تو بعد پھر بیدار ہوئے، نماز ادا کی تھی۔ میرے عزیز میرے بھائی، اے اقامت صلاۃ نہیں۔ اقامت صلاۃ دا معنی سمجھو، اللہ سانو نماز قائم کرنے والا بنائے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعت براءتانی، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ 40 دن با جماعت نماز یدرک التکبیرۃ الاولی، تکبیر اولا دے نال امام صاحب مصلی رسول تے کھڑے ہوئے، اے میرا نمازی بھائی اس دے نال شامل ہے۔ تکبیر اولا دے نال نماز پڑھنے والا 40 دن اہتمام کر دے۔ کائنات دے امام نے فرمایا اللہ رحیم و کریم اس بندے نو دو چیزاں تو پاک کر دیندے نے، براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، اللہ اس بندے نو نفاق تو پاک کر دیندے نے اور جہنم تو آزاد کر دیندے نے۔ انشاءاللہ بالخصوص رمضان المبارک دے اندر با جماعت نماز ادا کرنی ہے نا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میرے بھائیو تکبیر اولا دے نال نماز پڑھ، میری بات نہیں، میری بات نہیں، اے سونے نبی دی بات ہے کہ جس آدمی نو اللہ توفیق دے دے وے، اے ایک عملی پہلو ہے۔ میں یہ سمجھا اس حدیث تو کہ جس بندے نو اللہ 40 دن با جماعت نماز ادا کرن دی توفیق دے دے وے تکبیر اولا دے نال، اللہ دی توفیق دے نال انشاءاللہ العزیز اے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ پکا نمازی نہ بن جائے، اللہ دی توفیق دے نال۔ اس واسطے میرے عزیزو میرے بھائیو میری ماؤں میری بہنوں، نماز نو بر وقت ادا کیتا جائے اور نماز نو ہمیشہ ادا کیتا جائے اور نماز اس نو ٹھہر ٹھہر کے ادا کیتا جائے۔ جلد بازی دا نام نماز نہیں، ٹھہر ٹھہر کے نماز ادا کرنا یہ نماز دا رکن ہے۔ جس طرح سورہ فاتحہ تو بغیر نماز نہیں، جس طرح رکوع تو بغیر نماز نہیں، جس طرح سجدے تو بغیر نماز نہیں، اسی طرح میرے عزیز میرے بھائی اگر نماز دے اندر ٹھہراؤ نہ ہوئے، نماز دے اندر اطمینان نہ ہوئے، نماز دے اندر سکون نہ ہوئے، تو وہ بھی نماز اللہ دے ہاں درجہ قبولیت نو نہیں پہنچ دی۔ اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنیاں دے اندر رمضان المبارک دی قدر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے دے اندر نیکی دے اندر کثرت دے نال رغبت کیتی جائے، اپنے آپ نو گناہاں تو بچایا جائے، نافرمانی تو بچایا جائے۔ اسی دیکھنے ہیں ایک طرف میرے عزیزوں میرے بھائیوں اسی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک طرف اسی قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں، ایک طرف اسی قیام اللیل بھی کر رہے ہیں، ایک طرف اسی صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں، نیکیاں بھی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جدو بندہ گناہاں دی دلدل دے اندر پھنس جاندہ ہے تے میرے عزیزو اے گناہاں دا سمندر جیڑا ہے اے میری اور تیری نیکی نو ضائع کر دیندہ ہے، ختم کر دیندہ ہے۔ میرے نوجوان بھائی بالخصوص میری اس بات نو سمجھو، رمضان المبارک دے اندر ضرورت دے مطابق موبائل نو استعمال کرو۔ میرے نوجوان بھائی ذرا قرآن مجید دا مطالعہ کرو۔ سورہ کاف دے اندر اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں دا ذکر کیتا ہے، اصحاب کاف دا ذکر کیتا ہے۔ اے او نوجوان لوگ نے جنہاں نے اپنے ایمان نو بچایا، اپنے اسلام نو بچایا، اپنا سب کو چھڑ دیتا، گھر بار علاقہ سب کو چھڑ کے اپنا ایمان اس نو بچا لیا، اپنے اسلام نو بچایا، اپنے کلمے نو بچایا کہ میرا کلمہ خراب نہ ہو جائے، میرا اسلام ضائع نہ ہو جائے، میرا ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ میرے نوجوان بھائی ایسے بہت سارے موجود نے جو موبائل تے اپنا بہت سارا وقت ضائع کر دیندے نے۔ سوشل میڈیا تو سانو کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی، ٹیلی ویژن تے پروگرام نشریات رمضان المبارک دے حوالے نال پیش کیتیاں جاندیاں نے۔ میرے عزیزو اسی سارے دیکھنے ہاں
کہ اس جگہ تے بے پردہ خواتین اور مرد موجود نے اور رمضان المبارک دی نشریات پیش کر رہے نے۔ میرے عزیزو، اے برکات دا مہینہ، اس مہینے دی برکات نو حاصل کریے۔ میں اور تسی اسی مل جل کے کریے، قرآن مجید دی تلاوت کر کے، اللہ دے سامنے دعا کر کے، اپنے گناہاں دی معافی مانگ کے، اس طریقے دے نال کثرت دے نال نیکی دے کماں دے اندر حصہ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنیاں دے اندر نیک اعمال کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ بیان کیتا کہ دل نو میرے بھائیو صاف کرنا ہے۔ میں یہ بیان کیتا کہ اس مہینے دے اندر کثرت دے نال نیک اعمال کیتے جان۔ میں یہ بیان کیتا کہ اس مہینے دے اندر بالخصوص نماز با جماعت دا اہتمام کیتا جائے، صدقہ خیرات کیتا جائے، روزے دا اہتمام کیتا جائے، قیام اللیل دا اہتمام کیتا جائے، اور اسی طرح کثرت دے نال قرآن مجید دی تلاوت کیتی جائے۔ اپنا ٹائم ٹیبل ہون تو بنا لو کہ اسی رمضان المبارک نو کس طرح گزارنا ہے۔ آخری بات مختصر اور بڑی اہم بات ہے میرے عزیزو، رمضان المبارک دے اندر جو دیکھیا گیا بالخصوص تاک راتاں دے اندر، میریاں ماما بہناں توجہ دے نال بات سنو کہ اکثر لوگ تاک راتاں نو عید دی شاپنگ واسطے بازار دے اندر چلے جاندے نے۔ میرے عزیزو، شاپنگ کرنا منع نہیں، خرید و فروخت کرنا منع نہیں، لیکن سونے نبی نے فرمایا ہے کہ حب البلاد الاللہ مساجدہا، اس روئے زمین تے سب تو زیادہ محبوب اگر کوئی جگہ ہے، سب تو زیادہ اگر کوئی پکیزہ جگہ ہے تو اللہ دا گھر مسجد ہے۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور سونے نبی نے فرمایا اس روئے زمین تے سب تو بدترین اگر کوئی جگہ ہے تو وہ بازار ہے۔ اور آپ نے صحابی نو فرمایا میرے صحابہ، کوئی ایسا آدمی نہ ہوئے کہ جو بازار دے اندر سب تو پہلے جائے اور سب تو آخر تے آئے۔ یعنی آپ نے بازار دی اہانت بیان کیتی ہے کہ جاؤ ضرورت دے مطابق جاؤ اور پھر واپس آ جاؤ۔ کھانا کھانا بازاراں دے اندر بیٹھ کے زیادہ دیر وقت گزارنا، میرے عزیز میرے بھائی، اسلام سانو اس بات دی اجازت نہیں دیندا۔ عید اس آدمی دی ہے جس نو قیام اللیل نصیب ہو گیا، جس نو قرآن دی توفیق مل گئی، جس نو نماز دی توفیق مل گئی، جس نو صدقہ خیرات دی توفیق مل گئی۔ اصلاً عید اس آدمی دی ہے، چاہے اس دا لباس سادہ ہی لباس ہے، اس دا پرانا لباس ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اصل عید اس بندے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو رمضان المبارک دی خیر و برکت حاصل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔